بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹڈ ویورز، M4 کاربین کیٹیگری میں 223 5.56 جو بھی نام آپ اس کو کہہ لیں، اس کیٹیگری میں آج کل جو ایک مارکیٹ کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں رائفلز امپورٹڈ جو اویلیبل ہو رہی ہیں سیمی آٹومیٹک موڈ میں USA میڈ، چائنیز نورینکو T4 جو برازیلین ہے، اور ٹرکش بھی کافی اس میں کیٹیگریز انٹری مار رہی ہیں. ڈفرینٹ کیٹیگریز کی گنز مارکیٹ میں اویلیبل ہو رہی ہیں. تو اس میں کنسیپچول وائز دیکھا جائے تو ایز اے کنسیپٹ لوگ جو اس گن کو دیکھتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں فار دیئر اون یوز، ہوم ڈیفینس سیفٹی اور اس کے لیے، تو اس میں آج کل اتنی زیادہ ویرائٹیز مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اور ان ویرائٹیز میں اگر پھر ہم جاتے ہیں کہ ایک تو رائفل ہونی چاہیے، اگر 223 ہی ہونی چاہیے تو وہ کس جگہ کی بنی ہو اور کیسے اس کا میکن ٹائپ ہو تاکہ لانگ لاسٹنگ وہ ایک چیز آپ کے کام بھی آتی رہے. تو اگر جس طرح ایک پرائسز کی کنڈیشن ہے مارکیٹ میں، نورینکو CQ یا نورینکو جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ والی رائفل آلموسٹ آپ کو 350 پلس میں مارکیٹ میں مل رہی ہے، مے بی آج کل اس کے ریٹس یا زیادہ ہوں یا تھوڑے کم ہوں، بٹ جنرلی اس کا پرائس رینج یہ بنتا ہے. تو اس کی کوالٹی اینڈ پرفارمنس ایز کمپیئر ٹو دا نیٹو رائفل یا وہ رائفل جو کہ امریکن نیٹو پارٹس سے بنائی گئی ہو یا امپورٹڈ پارٹس USA کے بنائی گئی ہو، تو اس کا مقابلہ نورینکو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا یوز رائفل کا ہے کتنا، کہ آپ نے وہ رائفل یوز کتنی کرنی ہے، کیونکہ AR-15 ایک ماڈیولر ویپن ہے اور اس میں کوئی بھی پارٹس کسی بھی ملک کے آپ لگا کے ایک رائفل اپنے لیے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو ہے نہیں، کوئی پرابلم نہیں آتی. تو اگر آپ کا یوز ہے، نارمل یوز آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ امپورٹڈ ہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بجٹ میں بھی ایک چیز آ جائے، تو آپ پھر نورینکو کو کنسیڈر بالکل کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، کام وہ کرے گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا ریئلسٹکلی دیکھا جائے. بٹ لانگ لاسٹنگ یا آپ اگر اس کہیں کہ فار لائف ٹائم ایک رائفل ہوگی تو اس ڈپارٹمنٹ میں وہ رائفل لیک کرے گی اور اس کی اتنی زیادہ آپ کو افادیت فیل نہیں ہوگی. اور پھر آپ برازیلین دیکھ لیں، ٹرکش دیکھ لیں، تو وہ یہ ایسی گنز ہے کہ ایک کاپی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاپی کر کے یہ والی رائفل انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ انیشلی امریکہ USA نے ہی اس کا انوینشن ہوئی تھی اور یہ گن بنائی گئی تھی. اور اوور دا ایئرس، اتنے سال ڈیکیڈز گزرنے کے بعد اس کی ایک جو میچورٹی لیول ہے وہ اس لیول پہ اس میں USA اس پہ ان کی جو مارکیٹ ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. تو ان کا ظاہر ہے مقابلہ جو باقی کنٹریز ہیں، چائنیز، برازیلین، ٹرکش، اس طرح نہیں کر سکتے. اس کو ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک رائفل ہے اور اس کو ریلائبل بھی ہونا چاہیے اور لانگ لاسٹنگ فار لائف فار گڈ وہ بھی ہونی چاہیے. تو وہ کس کیلیبر کی اور کہاں کی بنی ہونی چاہیے. تو اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ USA کی امپورٹڈ جو رائفلز آ رہی ہیں مارکیٹ میں، دے آر دا بیسٹ. ڈفرینٹ مینوفیکچررز ہیں، ڈفرینٹ فیکٹریز بنا کے امپورٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. ہمارے امپورٹرز امپورٹ بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں منگوا بھی رہے ہیں. بٹ ان کے پرائس بریکٹ، پرائس ٹیگ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پرائسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایک عام بندہ یا میڈیاکر یا جس طرح میں خود اپنے آپ کو کہوں کہ میرے طرح بندہ ہو، تو وہ شاید اس کو افورڈ ہی نہ کر پائے، خرید ہی نہ پائے. تو اچھی رائفلز تو ہوتی ہیں، بالکل وہ آتی ہیں فرام دا فیکٹری بلڈ ہو کے، اور وہ سارا اس کی ایک نام ہوتا ہے، اسٹیچر ہوتا ہے. بٹ وہ افورڈیبلٹی میں جب آتی ہے نا تو وہ پھر ہر بندہ اس کے ریچ میں وہ رائفل ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے پھر وہ بندہ جاتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ میں یا تو نورینکو لے لوں یا اس کے برابر کوئی میں ٹرکش دیکھ لوں یا اس طرح کوئی اور میں سیٹنگ کر لوں، پارٹس سے میں کیا رائفل بنا لوں نہ بناؤں. کافی یہ ایک ایسے کویسچنز ہیں جو کہ ہر بندے کے مائنڈ میں آتے ہیں، اور یہ ویلڈ کویسچنز بھی ہیں کیونکہ ہر بندہ اپنے بجٹ کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے اور اپنے لیے شوق بھی پورا کرتا ہے، اور مجبوری بھی ہوتی ہے کہ ہوم ڈیفینس کے لیے ایک ریلائبل رائفل ویپن بھی ہونا چاہیے.
تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے لوگ پھر جاتے ہیں یا تو نورینکو والے آپشن پہ T4 پہ چلے جاتے ہیں یا ٹرکش کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں، بٹ ان کی بھی جو پرائس رینج ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنا ایزی کمفرٹیبل نہیں ہے کہ اس پرائس میں اتنی رائفل بندہ اٹھائے کہ وہ لانگ لاسٹنگ یا اس کی ریلائبلٹی کے کوئی ایشوز نہ ہو. تو یہ ڈیبیٹ کافی لمبی ہوتی ہے کہ نہیں نورینکو بھی ٹھیک ہے، بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس سے کہ بالکل وہ کام کرے گی، وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ فار لانگ لاسٹنگ فار لائف ٹائم وہ کام کر پائے گی یا نہیں، کیونکہ کتنا لوگوں نے اس کو یوز کیا ہوگا اور کتنا اس کے اوپر جو ہے نا بیٹل ٹیسٹڈ ہے کہ نہیں ہے. بٹ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو بجٹ الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ وہ بھی ایون خرید سکیں تو آپ ایک ایسی رائفل خود اپنے لیے پارٹس کو آؤٹ سورس کر کے فرام دا مارکیٹ کریں، امپورٹ کروا لیں اور مختلف ٹائمنگز میں اس کو ڈیوائڈ کر کے پارٹس کو ایکمولیٹ کریں، اکٹھا کریں. اور ریکمینڈڈ اس میں نیٹو کے جو پارٹس ہیں USA میڈ، دے آر دا ٹاپ کوالٹی نمبر 1. اس میں سے آپ پھر چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے ایک رائفل آپ بنا لیتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اگر آپ پارٹس بھی اکٹھے کر لیں گے اور وہ اگر USA میڈ ہیں اور اچھے پارٹس ہیں تو وہ تو ایک رائفل آپ کی فار گڈ فار لائف ٹائم بن جاتی ہے. پھر اس میں تائیوان پارٹس ہیں، چائنیز پارٹس ہیں، وہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بجٹ میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ایون اس میں بھی آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ بیرل آپ USA کی کر لیں، بولٹ BCG USA بفر والا وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ اس میں چائنیز لگاتے ہیں یا ایون آپ اس میں بفر ٹیوب لگا دیں نیٹو کی یا USA کی، اور سپرنگ اور ویٹ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کنفیگریشن کے لگا لیں. تو یہ اگر 2-3 چیزیں آپ کی ریلائبل ہو جاتی ہیں تو ریمیننگ اپر اینڈ لوور، اور یہ والی فرنٹ ہینڈ گارڈ ہے، یہ پھر کاسمیٹکس اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. فرنٹ ہینڈ گارڈ کوئی بھی لگا لیں، اپر اینڈ لوور آپ دیکھ لیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم کیا آپ سیٹنگ اس میں لا کے کیسے اس کو بنا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا ویڈیو میں کہ کافی کویسچنز لوگوں کے آتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، چینل پہ بھی آتے ہیں کہ کس آپشن پہ ہم جائیں اور کیا کریں. اپنے بجٹ کو دیکھیں، آپ کے پاس بجٹ ہے، اوپن ہے، کوئی ایشو نہیں ہے تو امپورٹڈ پہ جائیں جو امریکن میڈ ہے. سیکنڈ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نورینکو یا T4. ٹرکش کا ابھی تک مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کا میں بتا نہیں سکتا، تو وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوں گے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں کچھ بتا پاؤں گا. باقی پارٹس کی جہاں تک بات ہے تو میں نے اپنے لیے بھی پارٹ سے ہی بنایا، اور اٹ از ایز گڈ ایز دا جو آپ امریکن یا ملٹری گریڈ M4A1 گولڈ کی کر سکتے ہیں. تو ایکولی گڈ اور بیڈ یہ والی رائفل بھی اسی طرح ہی ہے. تو چوائس از یور، ڈیسیجن از یورز، بجٹ از یورز. آپ اپنی چیزوں کو دیکھ کے تو اپنے لیے پلان کر لیں، اور کوئی بھی گائیڈنس آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے تو آئی ایم آلویز اویلیبل. بات کر سکتے ہیں آپ، چیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.